پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. And here comes our favorite مرتد. اور یہ میم برابر سوٹ ہوتا ہے ایک دم, جب بھی ایڈم کی انٹری ہو یہ میم شروع ایک دم سوٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم سواگت کریں گے ہمارے فیوریٹ امام مرتد ایڈم سیکر. ہیلو ایوری ون, تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا فیوریٹ مرتد آپ لوگوں کے پاس ایک بار پھر حاضر خدمت. میں دیکھ رہا تھا آپ کی اسٹریم, بہت زبردست قسم کا ٹاپک کھولا ہے. میرے خیال میں اس ٹاپک کو ہمیں مزید اٹھانا چاہیے. اور سہیلا کو پتہ ہے اس کے اوپر میں نے نیوز نیشن پہ ایک ڈبیٹ بھی کی ہوئی ہے. میں اگر نیوز نیشن والے کی ایک منٹ کی 47 سیکنڈ کی میں اگر ویڈیو چلا دوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہمارے چینل پہ؟ لگا دو بنداس لگاؤ یار, بنداس لگاؤں. اوکے, یہ سر یہ انہوں نے اس کا 47 سیکنڈز کا پورشن کاٹ کے کلپ کر کے لگایا ہوا, نیوز نیشن نے. یہ سنتے ہیں ذرا, پھر آگے چلتے ہیں. بڑا یا پھر مذہب, اسی پر ہم بات کریں گے کہ ان کو لے کر قرآن حدیث جو ہے وہ کیا کہتی ہیں. قرآن اور حدیث اور تمام شرع صرف اور صرف دو ہی دیشوں کا نام لیتا ہے, دارالاسلام, دارالحرب. یہ کانسیپٹ ہے شریعہ کا, دارالاسلام, دارالحرب. تو اسلام کا دیش ہے اور باقی سب لڑائی کے دیش ہیں. اور اگر آپ نے کسی اسلامک دیش کے خلاف لڑائی کری جیسے ہندوستان کی سینا میں بھرتی ہو کر, تو آپ جہنم میں سڑیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ ایک شہید مسلمان جہنم میں جائے گا قرآن کے حساب سے. ڈاکٹر حسن, پاکستان کا جو ہے وہ اسلام کوئی اور ہے, ہندوستان کا اسلام جو ہے وہ کوئی اور ہے. آپ حسین کو آپ بتائیے کہ امام حسین جو ہے وہ دین اسلام پہ نہیں تھے. میں حسین کے دین پہ ہوں. آپ بتائیے کہ حسین قرآن کے خلاف تھے. بتا دے کیا حضرت امام حسین نے کو لگانے کی کوشش نہیں کی؟ میں کچھ نہیں جانتا, میں کچھ نہیں جانتا. میں کچھ نہیں جانتا. اور وہ والا جیسا بولا تھا میں ٹی وی والا مولانا ہوں, دونوں کی بات بالکل میچ ہو گئی. اور میرے خیال سے وہی ہے نا جو جس کو تم نے نہج البلاغہ بک کھول کے دکھا دی تھی. جی وہ ایک دم سے اصول کافی دکھائی تھی کیا؟ نہج البلاغہ دکھائی, نہج البلاغہ دکھائی تھی. بھائی صاحب ایک دم کہہ رہے تھے کہ میں نہج البلاغہ سے ہٹوں گا نہیں. میں نے کہا لے نہج البلاغہ میرے پاس ہے, اس کے اوپر میں نے وہ بھی لگائے میں مارکس. اصل میں اسلام جو ہے وہ بہت کلیئر ہے اپنے ہر اینگل سے. ہم اس وقت تھوڑا سا آپ کی میں دیکھ رہا تھا ڈسکشن غزوہ ہند سے ہٹ کے ایک ڈفرینٹ کویشچن کے اوپر آئی ہوئی. اور جو لاسٹ کالر آیا تھا جو جلیبی بنا کے فائنلی چلا گیا, اس نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا پاکستان جب اٹیک کرے گا تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں کو اٹیک کروں گا. اسلام کے اس چیز کے اوپر ڈفرینٹ فتاواز ہیں, ایک نہیں. اردو میں لے لو, عربی میں لے لو, انگریزی میں لے لو, جس مرضی فتوا کو لے لو. ایک مسلمان کا ایک مسلمان دیش کے خلاف کھڑا ہونا, لڑائی کرنا, جہاد کرنا ایبسلیوٹلی حرام ہے. وہ شخص جہنمی ہے. اسکرین دکھائیے سر, ایک آپ کو دکھاتا ہوں. یہ فتوا ہے thefatwa.com, ویب سائٹ کا نام ہے thefatwa.com. یہ فتوا دیا ہے جناب مفتی حافظ محمد اشتیاق الظاہری نے. سوال ہے, کسی مسلمان کو شہید کیا جاتا ہے, کیا ایک مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جنگ میں غیر مسلم ملک کے حق میں لڑنے کی اجازت ہے؟ کیا اس جنگ میں ہلاک ہونے والے کو مسلمان کہا جائے گا؟ 3 باتیں کی گئی ہیں, تینوں باتیں سنیں. انڈیا میں ایک مسلمان اگر پاکستان انڈیا کے اوپر جنگ کر دے تو کیا وہ اس کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, لڑ کے اگر مر جائے تو کیا اسے شہید کہا جائے گا؟ نمبر 3, کیا ایون اس کو مسلمان بھی کہا جائے گا؟ جواب, کسی بھی مسلمان شخص کو کسی دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جنگ میں غیر مسلم کے حق میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ جنگ کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو وہ شہید نہیں ہوگا. دوسرا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, کتنا مجبور تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف لڑنا پڑا, واللہ عالم, لیکن اس کو شہید نہیں کہا جا سکتا ہے, وہ شہید نہیں ہے. قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 97 کے مطابق وہ بندہ جہنمی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی بیچ میں حجت چھوڑ دی کہ ہمیں نہیں پتا, شاید اسے مجبوری میں کھڑا کیا گیا ہو. مجبوری میں تو آپ محمد کو کتا بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن کے اندر جو آپ کے پاس آیات ہیں جو کہ آپ کو التقیہ سکھاتی ہیں, اس آیات کی تفسیر کے اندر میں نے تقیہ والی سٹریم کے اندر دکھایا تھا کہ آپ محمد کو دنیا بھر کی گالیاں دے سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر تلوار آئی ہو.
تو کسی مسلمان ملک کے خلاف لڑنے کا کیا تعلق ہے؟ تقیہ تو سمپل ہے. تو لہٰذا تقیہ کے اندر اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے شہید ہو گئے ہیں، خود کسی مسلمان کو آپ نے مارا نہیں، ادھر ادھر ہوا میں فائرنگ کر کے خود کو شہید کرا لیا ہے، تو یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یو کین ناٹ ٹرسٹ اے مسلم، فل اسٹاپ. یو کین ناٹ ٹرسٹ اے مسلم. اگر ہم اس کو ڈفرنٹ ادر ویب سائٹ کے اندر دیکھیں، اسلام کیو اے کے اندر بھی اس کی بہت لمبی ڈیٹیل میں انہوں نے ریفرنسز دیے ہوئے اور دکھائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو دکھایا تھا وہ بھی ایک اور آرٹیکل اسلام کیو اے کا. میں ذرا بات کو فنیتو کر کے تو تھوڑا سا چپ کر جاؤں گا. آئی ایم سوری، کچھ ٹائم لوں گا آپ لوگوں کا، اس کے بعد میں چپ کر جاؤں گا. کہنا مسلم سیٹل ان اے کافر کنٹری فار دا سیک آف اے بیٹر لائف. جتنے بھی مسلمان انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سالے اگر اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بیٹر لائف ہیں، تو کیا وہ رہ سکتے ہیں وہاں پہ اس کنڈیشن کے اوپر کہ کیا وہ اپنے اسلامک فرائض صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سک رہے ہیں یا دے سک رہے ہیں، یا کیا ان کو آرمی میں داخل ہونا پڑ رہا ہے یا نہیں داخل ہونا پڑ رہا، کیا ان کو نون مسلموں کے مندروں کو، چرچوں کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں کرنا پڑ رہا، کس لیول کی ان کو بلاسفیمی اور پولیتھزم کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا ان کو اپنے ملک سے ہجرت کر دینی چاہیے، ورنہ اللہ ان سے آخرت میں سوال کرے گا. مختلف آیات، مختلف احادیث اور اینڈ میں ورڈکٹ وہ دے رہے ہیں ڈفرنٹ شیخوں کا. شیخ دیکھیں آگے ملٹیپل شیخوں کا ورڈکٹ آئے گا. شیخ ابن عثمین نے بولا، الانصاری نے بولا، ابن العربی المکی نے بولا، حافظ ابن حجر نے بولا، اسقلانی نے بولا، دارالحرب کے مطابق لکھا ہوا ہے، دارالاسلام کے مطابق، شریعہ کے مطابق لکھا ہوا ہے، 498 کے مطابق لکھا ہوا ہے. سو کمپلیٹ ریفرنس اس کے اوپر دیے ہوئے ہیں. دنیا کا ہر اسکالر کہہ رہا ہے کہ تم ایک نون مسلم کنٹری میں رہ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ دارالحرب ہے، جنگ کا در ہے، جنگ کا گھر ہے. وہ امن یعنی کہ اسلام یا امن کا گھر نہیں ہے. تم اسلام میں آؤ، امن میں آؤ، ہجرت کرو. قرآن چیپٹر میں 4 ورس نمبر 97 98 اس چیز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دفاع ہو جاؤ اس ملک سے، باہر نکل جاؤ اس ملک سے، دفاع دور ہو جاؤ، ہجرت کر جاؤ، یا اس کو مسلمان بنا لو، یا ان سب کو مسلمان بنا لو، یا تو سب کو مسلمان بنا لو، شریعہ وہاں پہ نافذ کرا لو، یا وہاں سے دفاع دور ہو جاؤ. دوسری تمہارے پاس کوئی حرکت نہیں ہے. یار ایڈم، یہ اتنی چل کیوں ہے یار ان لوگوں کو؟ یہ مذہب میں اتنا چل کیوں ہے دوسرے پہ توپنے کا؟ It's a cult. It's a cult. It's not a مذہب. آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں، جو حدیث میں اس بندے کے سامنے نہیں رکھ سکا تھا کیونکہ پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ شیعہ نکل آیا ایک دم سے. ہاف وے انٹو دا ڈبیٹ مجھے پتا لگا کہ بندہ شیعہ. جیسے ہی میں نے صحیح بخاری کا نام لیا تو وہ کھل کے سامنے آ گیا نہج البلاغہ پہ. یہ حدیث میں اس ڈبیٹ میں شو نہیں کرا سکا تھا. Now let's look into this hadith, which is very very important hadith in this factor for the Sunni Muslim. This is the people of Medina were forced to prepare an army to fight against the people of Sham during the caliphate of Abdullah bin Az-Zubayri at Makkah, and I was enlisted in it. Then I met Ikrama. Ikrama آپ کو پتا ہے ون آف دا صحابی ہے جس کے ریفرنسز سے بہت ساری آپ کو حدیثز بھی ملتی ہیں. عائشہ کی 3 حدیثیں کہ وہ 9 سال کی ہے، وہ بھی اکرمہ اس کے اندر موجود ہے if I'm not mistaken. The freed slave of Ibn Abbas and informed him about it, and he forbade me strongly to do so. اس نے مجھے explicitly منع کیا تھا کرنے سے. کیوں منع کیا؟ i.e. that is to enlist in the army, کہ میں ایک اس آرمی میں انلسٹ کروں جو کہ نان مسلموں کی ہے. And he then said, اور پھر اس نے کہا, Ibn Abbas informed me that some Muslim people were with the pagans, increasing the number of the pagans against Allah Messenger. An arrow used to be shot with would hit one of them, the Muslim in the company of the pagans, and kill him, or he would be struck and killed with a sword. Then Allah revealed, verily as for those whom the angels take in death while they were wronging themselves by standing among the disbelievers, Quran chapter number 4 verse number 97, Abu Ansari narrated. جہنمی ہے ایک مسلمان جو انڈین آرمی میں کھڑا ہو کے لڑائی کرتے ہوئے پاکستانی آرمی کے ہاتھوں مرے گا. ایک انڈین مسلمان، ہر وہ انڈین مسلمان، let me change the words in a proper manner, ہر وہ مسلمان
جو انڈین آرمی میں یعنی کہ ایک پیگن کنٹری کی پیگن آرمی میں جا کے ایک مسلمان کنٹری کی مسلمان آرمی کے اگینسٹ لڑائی کرے گا اور مسلمان کنٹری کی گولی سے مرے گا، چونکہ وہ اسلامک ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، تو وہ جنت میں نہیں جہنم میں سڑے گا، قرآن و حدیث کے مطابق اور شرع کے مطابق بھی. او ہو ہی از اے جہنمی، ہیل باؤنڈ. تو آپ کی قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 97 اس چیز کے بارے میں بتا رہی ہے، آپ کی حدیث اس بارے میں بتا رہی ہے، سنن ابی داؤد 2645 اس کے بارے میں بتا رہی ہے، صحیح بخاری جو میں ابھی آپ کو دکھایا وہ اس کے بارے میں بتا رہی ہے. دیر از ناٹ اے سنگل کنفلکٹنگ آرگیومنٹ ان ٹو دس. کوئی ایک بھی اسکالر اس سے کنفلکشن میں نہیں بولتا. 1947 سے پہلے کسی بھی ایک اسکالر نے اس سے کنفلکٹنگ ویو نہیں دیا. 1947 کے بعد ہو سکتا ہے کسی نے دیا ہو، کیونکہ انڈیا بن گیا، انڈیا میں مسلمان ہیں اور 1965 کی جنگ ہوئی، تو ہو سکتا ہے کسی انڈین اسکالر نے اس ٹائپ کا ایک ویو دے دیا ہو. لیکن 1947 سے پہلے کوئی بھی اسکالر نے اس کا کنفلکٹنگ ویو نہیں دیا کہ آپ ایک پیگنز کی آرمی میں، نان مسلم کنٹری کی آرمی میں کھڑے ہو کے مسلم کنٹری کے خلاف لڑائی کر سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو، اٹیک کر سکتے ہو اور جنت میں جاؤ گے اور شہید کہلاؤ گے. انڈیا کا ہر وہ بندہ جو مسلمان ہے اور اس کو شہادت کا نام دیا ہوا ہے، شہید محمد علی، شہید عامر بن عاص، کوئی بھی ایسا بندہ جو انڈین آرمی میں شہید جس کے نام کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے، وہ صرف انڈیا کے پیگنز کے لیے شہید ہے. وہ صرف انڈیا کی کنٹری کے سیکولر لاز کے مطابق شہید ہے، وہ اسلامک قانون کے مطابق شہید نہیں ہے. وہ جہنم میں سڑ رہا ہے اور قبر میں عذاب لے رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ عذاب لے گا اور جہنم کی آگ میں سڑے گا. ختم، ٹاٹا، بائی بائی. یہ ہمارے مومن بھائیوں کو ابھی Finished. یہ سب سوچنا پڑے گا، سب Finished. باتوں میں سوچنا پڑے گا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. I am ready to have a debate on this topic with any bigger scholar of India, any major scholar of India, جو یہ بولے کہ نہیں ہم وطن پرستی کی خاطر فوجی بن سکتے ہیں اور جنگ میں شہید ہو سکتے ہیں. ایز اے مسلمان، ایز اے مسلمان ہم شہید ہو سکتے ہیں، وطن پرستی دکھا سکتے ہیں، جنگ میں لڑ سکتے ہیں پاکستان کے خلاف. چائنا کے خلاف پروبیبلی اس کے درمیان میں حجت نکل سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی پیگن ہے، انڈیا بھی پیگن ہے، تو شاید کوئی گیم بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے خلاف نہیں بن سکتی، ایران کے خلاف نہیں بن سکتی، افغانستان کے خلاف نہیں بن سکتی، سعودی عربیہ کے خلاف نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، چائنا کے خلاف شاید کوئی حجت اندر کی نکل آئے، کوئی گیم نکل آئے، کوئی گولی نکل آئے، 2-4 حدیثوں کے بیچ میں سے ریفرنسز کو ملا کے گیم بنا لے تو شاید کچھ نکل آئے. تو انڈین آرمی والوں کو سوچنا چاہیے، انڈین کے میجر کیپٹن جنرلز کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی فوج پلٹون کے اندر کوئی مسلح ہیں اور وہ اس کو تعینات کر رہے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ، تو تھنک ٹوائس کہ یہ بندہ شاید گولی نہ چلائے. تھنک ٹوائس، یہ بندہ شاید شہادت لینے کے لیے، اللہ کی 72 حوریں لینے کے لیے ان پہ گولی نہ چلائے اور ان کی گولی کھا کے مر جائے اور آپ کے فوجی کا ایک بیسیکلی قلعہ، کیونکہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے پلٹون کا ایک ممبر جو ہے وہ ایک قلعہ ہوتا ہے، وہ ایک اینگل کو کور کر رہا ہوتا ہے، ایک پرٹیکولر اینگل، اور ایک اینگل اگر ختم ہو جائے تو آپ کی پوری پلٹون کو نقصان پہنچتا ہے. تو میک شور کہ جب وہ کھڑا کریں تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کتنا کو مسلمان ہے، کیونکہ وہ 72 حوریں لینے کے لیے گولی کھا لے گا اور شاید وہ اپنی پلٹن میں ہی گولی چلا دے پہلے، پھر کہیں جا کے گولی کھا لے. چل 72 حوریں تو ملیں گی نا. سو بیسیکلی یہ ہے کہ دیش بھکتی اور دیش کے لیے لڑنا مرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا. مجھے دیش بھکتی کا لفظ ہی دکھا دو قرآن میں ایک دفعہ بھی ہے. اسلام بھکتی کا ہے، قوم بھکتی کا ہے، دین بھکتی کا ہے.
دیش بھکتی کا تو لفظ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. بالکل بالکل. اچھا ہمارے ساتھ ایک چھوٹا خان صاحب جڑے ہیں. اس سے پہلے میں دینی بھائی کا استقبال کرنا چاہوں گا. دینی بھائی استقبال ہے آپ کا. جی بہت بہت شکریہ. بس ابھی بات دیش بھکتی کی چل رہی تھی تو ہمارے واجدی صاحب نے تو کلیئرلی بولا ہے کہ حب الوطن کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں. اچھا مطلب دھوکے بازی نہیں کیا. کہ نہیں حب الوطن یعنی وطن سے محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں اسلام میں. ان کی ایک شارٹ ویڈیو ان کے چینل پہ ابھی بھی موجود ہے. اچھا وہ کیوں بتا وہ جو وجڑی مفتی وجڑی صاحب ہے دینی بھائی پتا ہے وہ کیوں بول دیتا ہے؟ کیونکہ ابھی وہ وہ دیش سے ہندوستان باہر میں ہے ہے نا. نہیں. ہاں چالاکی. اور یہی سوال تم جا کے ادھر کر لو اپنا دیوبند کے مدرسے میں کر لو. وہ بھی ٹوٹلی دھوکہ دے گا ڈفرینٹ چپ معاملہ کر دے ملے گا. گا. ہاں ہاں وہ ٹوٹلی دیکھنے ڈفرینٹ میں دھوکہ معاملہ دے گا. ملے گا. ابھی دیکھو جتنے عالم ہیں ٹھیک ہے انڈیا کے, وہ کوئی رام کو بھی پیغمبر بتائے گا, کوئی کرشن کو بھی. میرا سیدھا سوال رہتا ہے کہ مجھے انڈیا سے باہر کا صرف 5 عالم پوری شروعات سے لے کے آج تک کا صرف 5 عالم بتا دو جو رام اور کرشن کو پیغمبر مانتے ہوں. بےچارے 5 تو چھوڑو, ایک نام نہیں بتا پاتے انڈیا سے باہر کا. تو میں ہاں بولتا صحیح. ہوں انڈیا سے باہر کا کیوں چاہیے, کیونکہ میں بولتا ہوں یار باہر والوں کو پیغمبر بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. یہاں مکاری کرنی ہے, یہاں ضرورت ہے, باہر کیا ضرورت ہے. بالکل 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 صحیح بات ہے. اچھا چھوٹا خان صاحب. جی سر. جی سر سن رہے ہیں. ہاں سن رہے ہیں سر. مومن ہیں آپ؟ ہاں مومن ہوں. مومن تھا اب نہیں ہوں. اچھا کبھی چھوڑا آپ نے؟ 17 سال کی عمر میں. ابھی میں 45 کا ہوں. 43 کے آپ؟ جی. 17 میں ہی چھوڑ دیا. نماز پڑھتے تھے؟ نہیں بالکل نہیں. یار پھر کیسے پتا چلے گا مومن تھے نہیں تھے؟ سورہ ارا یاد کیے تھے؟ نہیں مجھے ایک ہی یاد تھا جو بہت بعد میں نے یاد کیا تھا. اس کے بعد نہیں. پہلے بچپن میں ایک ہی چیز جو اذان پڑھنا سکھایا گیا تھا مجھے. ہاں بس وہی میں دن بھر میں 15-20 بار پڑھ لیتا تھا تو ٹاول بچھا کے. اس کے بعد نہیں. اچھا اچھا آپ کون سے ایریا میں رہتے ہیں, مطلب اس پوری دنیا کے کون سے حصے میں آپ ہیں جہاں مسجد نہیں ہے؟ مسجد نہیں ہے. سوری میں سمجھا نہیں. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں مسجد نہیں ہے کیا کوئی؟ ہے نا. مسجد ہے نا. ہاں ہے. اور آپ نے آج تک صرف اذان سیکھی ہے؟ اذان سیکھا تھا بچپن میں, اب بھول گیا. اچھا وہ بھی بھول گئے. مطلب وہ 5 ٹائم جی کا بولنا کئی کافروں کو اذان یاد ہو گئی ہے لیکن آپ بھول گئے ہیں. میں بھول گیا ہوں. ساحل بھائی معاملہ آپ کے حوالے, آپ جانے بھائی, میں تو کیا بولوں بھائی. چلیے چھوٹا خان صاحب آپ آئے, بہت اچھا لگا. اپنا خیال رکھیے. اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا, اگر واقعی میں آپ مسلمان تھے اور چھوڑ دیا, جی کانگریچولیشن. اور آپ بہت جلدی نکل گئے اس چیز سے. اس ہاں کے لیے ہماری وہ میں سب کی پہلی بار طرف سے جب نہیں کانگریچولیشن. میں ٹھیک ہے پہلی بار آپ جب سن تھرسڈے والی اسٹریم میں جوائن کریے گا. نہیں میں مسلم. اچھا ایسا ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. تھرسڈے 12 بجے اسٹریم رہے گی, اس میں آپ آ کے اپنی بات بتائیے گا. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایسے حالانکہ ایک سوال تھا مجھے آپ ہی سے ریلیٹڈ سر. یہ ٹاپک پر. تھرسڈے جوائن کرنا آپ. تھرسڈے. اوکے 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 اوکے. اوکے. یار یہ کرسٹی ہوگین جی, آپ مومن ہیں کیا ہے کرسٹی جی؟ آپ ذرا پرائیویٹ چیٹ میں بتائیے گا. چھوٹا خان صاحب آپ اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے تاکہ جگہ بن جائے. اسٹوڈیو فل ہو گیا ہے. ہاں ایم ڈی ساحل اعظم بھائی, صاحب. ہاں ساحل ہاں بھائی دینی میری بھائی. لاسٹ اسٹریم میں ایک بندہ آیا تھا, وہ بول رہا ہے کہ آپ نے میری بات چیت دیکھی ہوگی واجدی صاحب کے ساتھ, تو میں نے بھی اسلام چھوڑ دیا. تو میں نے کہا تب؟ تو بولا ایک بات بولنی تھی آپ لوگوں سے. میں کہا بول دو بھائی. بول رہا ہے کہ یہ جو سپر چیٹ والا سسٹم ہے نا, یہ ہماری مہم کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے, تو آپ لوگ یار دیکھیں کہ ہو سکے تو اس کو لینا بند کر دیں. میں نے کہا بھائی ہم تو نہیں بند کرنے والے. ہاں سیدھی بدماشی ہے. ہاں تو بول رہا ہے کہ دیکھیں یہ اس سے نا ہماری مہم کمزور ہوگی. میں نے کہا ذرا ایک بار بولنا ذرا اپنے منہ سے کہ محمد ایک جھوٹا رسول ہے. بولے میں جانتا ہی نہیں محمد کون ہے. میں نے کہا واہ, اور یہ مسلم بھی ہے. اب ایسے بھی دھوکے بازی کریں گے یہ لوگ. میں نے کہا یار حد ہے. حد ہے بھائی, حد ہے.
इनको पता नहीं क्यों सुपर चैट से और ये सब चीजों से इनको चिढ़ क्यों मची हुई है ना, ये अपने जेब का पैसा दे रहे हैं इनको मैं ये तो देखो ना कि किस खाल में आया था। हाँ, वही तो। हेलो साहिल भाई, हेलो। हाँ सस्ता गालिब भाई, आज गालिब ओरिजिनल गालिब और सस्ता गालिब दोनों एक साथ है। ये बताए, जब मैं जुड़ता हूँ तो आप अकेले नहीं डिफेंड कर पाते हो, एडम को भी बुला लेते हो भाई, ये क्या है आप में? जब मैं अरे जुड़ता हूँ तो आप एडम, ये अपना क्या नाम है मैं अमित, चला जाता जरा हूँ भाई, वो ये ले। एक मिनट एडम, एक मिनट। अरे एडम रहो, अमित एक वो वाला मीम लगाओ जरा, इस सज्जन को क्या हम कुत्तों से बात नहीं करते। बाप आया। नहीं ये वाला नहीं, वो मोदी या अमित शाह जी का है ना, इस सज्जन को क्या तकलीफ है। भाई अब्बू आ रहे हैं, ये वाला लगा दो ना, अब्बू आ गए, ये वाला लगा दो। कहाँ ले आए बुको? अब्बू आ गए ना, अरे यार तो गया मैं, अब एक बार लगा दो ना साहिल भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? साहिल भाई मैं ये कर, आप जो मुस्लिमों का एग्जाम ले रहे हैं, गाइस मैं एक एग्जाम साहिल भाई का लेना चाह रहा हूँ, आप लोग अपने चैट में बताएं पास होंगे कि ये फेल, जो भी 4000 लोग हैं आज। हाँ, मैं वो इनको मेरा एग्जाम ले लेना पहले उबैद साहब। पहले ये बताइए कि आपके नजदीक, और यार आपने तो ऑलरेडी गद्दारी का सबूत तो पिछले स्ट्रीम में ही दे दिया था आपने। आप होंगे गद्दार भाई, आप होंगे। और ये जो अभी बोल के गया है क्या नाम है मैडम, उसको आप जवाब नहीं दिए थे, वीर अब्दुल हमीद, वो कौन था जो पाकिस्तान के जो 7 टैंक 8 टैंक उड़ाया था, वो कौन था? आप उसको जवाब नहीं दे सकते थे वहीं पे, वो जैसी उसने बातें क्या बोल के जा बताया रहा था। तुमको? तुम्हारे भेजे में वो घुसा नहीं रहेगा, उसको छोड़ दो। ये बताओ, तुमने उस दिन अपनी गद्दारी का सबूत दे के गए थे, आज क्या फिर से टेस्ट लेने के लिए आए हो? मैं साहिल भाई, मैं टेस्ट उस दिन मैंने बोला था भाई, गद्दार तो आप लोग हैं, जो आप ये मुस्लिम को लेके बोल रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का किया था क्रिश्चियन, आप उसको डिबेट करना चाहिए था आपको। रुजा साहिल रुजा। अच्छा ये दोस्त सुनते हैं, ये बता तो सुधरे में कब दोस्त? छोड़ भाई, पहले बात कर रहे थे जो बात होती नहीं तो हम ये बता तो सुधरबे कब, हमरे समझ में नहीं आया होता, आखिर कब सुधरबे? कौन दिन डेट है? भाई मैं साहिल भाई से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी लैंग्वेज। अरे तो छोड़ते, हम बस एक जवाब दे दे तो सुधरबे कब? योर लैंग्वेज डोंट पल्ले भाई। साहिल भाई सुनो, मैं क्यों आप अपना टेस्ट नहीं देते हो सबका? ये कर जवाब दे दे दोस्त, आखिर कब सुधरबे? इतना दिन से तो हर बार घूम लगता ही करत है, हद है यार। साहिल भाई मैं अपना सवाल रखूं आपसे? मैं बच्चे से बात करो तो। अगर मैं पब्लिक को समझा दूं, मैं अपनी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि आखिर भाई तू सुधरेगा कब? गालिब मैं तुम पे साहिल को तरजीह दे रहा हूँ, तुमको मालूम है ना, मैं तुम पे। अरे यार तुम तरजीह दो, दर्जी दो, तराजू दो, वो सब मुझे नहीं चाहिए भाई, ना साहिल भाई को चाहिए, ठीक है? हम बस सवाल के जवाब दे दो, सुधरत का है नहीं है। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मैं साहिल भाई से बात करने के लिए। ये बता, एक मिनट ये बता दोस्त, काव कई का मन में काहे नहीं समझते हैं? अबे गापा चोदी मत कर भाई, बात कर ले होते यार, छोड़। तोरे अकलियम भूसा भरा है कि मतलब का दिक्कत कब है यार? साहिल भाई आप डर रहे हो क्या? साहिल भाई तो छोड़ दे, तोरे बगलोनी देखत ना हम परेशान हो चुका है। सुनो साहिल भाई, आप जवाब नहीं दोगे, बस आप 200 का सिर्फ एग्जाम लोगे, आपका कोई एग्जाम में आ गया तो डर गए कहीं आप फेल ना हो जाओ। आप भी गद्दार हो क्योंकि आप एग्जाम नहीं देते हो, दो ना एग्जाम। तब हम सब सुनो, हम सब इस्लाम के गद्दार हैं। नहीं इस्लाम का नहीं, देश का गद्दार ये साहिल। हम सब इस्लाम के गद्दार हैं भाई। इससे अगर कोई पूछ लेना तो भाई ये जवाब नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई मैं निकल जाऊंगा गद्दार सबके सामने। सवाल करो साहिल, साहिल भाई सवाल ले लेते हैं यार, इसका सवाल ले लेते हैं, बेचारा बहुत दिन से परेशान है, एक पर हमें तरस आवत है भाई। और गालिब भाई पहले मेरा सवाल पहले मेरे सवाल, क्योंकि स्ट्रीम का टॉपिक जो है वो पहले कंप्लीट हो जाए। और देखो सुलेमानी जलेबी का भी एक कमेंट है, आबे लैंड के बूढ़े ओबेद। अब इसका मतलब मेरे को नहीं मालूम है सुलेमानी क्या कह रहा है, लेकिन आप तक मैसेज पहुंच गया। अच्छा उबैद भाई सुनो मेरी बात सुनो, एकदम छोटा सा सवाल। तुमने कहा कि तुम देश के गद्दार नहीं हो, ठीक है?
जो देश का गद्दार नहीं होता है, हर हाल में उसकी सोच ये होती है कि भाई जो कोई भी हमारे देश पे हमला करने की बात करेगा वो हमारे लिए एक बुरा इंसान है और हम उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। जी आपका इस बारे में क्या कहना है? शॉर्ट में और टू द टॉपिक, टू द पॉइंट जवाब देना, उसके बाद फिर मैं आपका सवाल लूंगा। मेरा इस बारे में ये जवाब है कि पहले मैं आपका जो एक छोटा सा सवाल है उसको आप जवाब देना पड़ेगा, फिर आप मेरा एग्जाम लीजिए। देखो इसीलिए आपको फिर निकाल देते हो उबैद भाई, या तो आप फिर फट के चले जाते हो। कोई बात नहीं, ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। 2 गद्दार यहाँ पे ऑलरेडी साबित हो चुके हैं आज। 100% मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपको भी पहले पास होना पड़ेगा। क्यों आप दूसरों को पास फेल करते हो? क्यों आप डरते हो? पहले आपने जवाब देना है, बाद में आप मेरा टेस्ट ले लेना, कोई मुश्किल नहीं इसी टॉपिक पे। आप हमेशा मेरे से लेते हो, आप आज पहले दे दो ना। ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक पे पूछना है ना? हाँ, देशभक्ति की टॉपिक पे पूछूंगा। दूसरी टॉपिक पूछो। मेरा सवाल ये है साहिल भाई कि आज जो है हिंदुस्तान के बहुत से लोग ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप इस बारे में उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके मुखालिफ हैं? आप इतना बताएं। देखिए, इसके बाद तुम अपना जवाब दोगे? हाँ, मैं दूंगा। ठीक है। अगर कोई किसी की सोच ये है कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो वो उनकी सोच है। हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। आप उनके साथ हो कि नहीं हो? आप उनके साथ हो कि खिलाफ हो? इतना जवाब दो। आप उनके साथ हो कि खिलाफ? नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ ना भाई, मैं बोल दिया हूँ ना, नहीं करता हूँ। मैं एकदम साफ बात करूँ। सुनो मेरी बात उबैद भाई, मेरी बात सुनो। मेरा जो व्यू है वो मैंने बता दिया कि हमारी कंट्री जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसके साथ मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं कि जो आपको हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो ये नहीं कहते कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहिए। एक बार जो भी हिंदू राष्ट्र का बोलता है जरा उसकी पूरी बात सुन लेना, ठीक है? तो मैंने मेरा जवाब, इससे ये समझ में आ गया कि हिंदू राष्ट्र बन सकता हो। मुसलमान किसी को भगाने के लिए नहीं बोल रहे, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो साहिल? नहीं, मैं नहीं बोला ऐसा। नहीं तो आप ये सिर्फ बोल रहे हो कि मैं खिलाफ में उनके हूँ या उनके साथ हूँ। अरे दोस्त, तो एक सवाल हो ही गवा है तो कितना सवाल पूछ गया बहन? वही सवाल है, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं ना। ये सिर्फ इनको इतना बोलना है क्लियर है। जवाब हो तो चाहे क्लियर मानो चाहे ना मानो। अब ये गेम तुम लोग का स्टार्ट हो गया। ये गेम स्टार्ट हो गया भाई। चलो अभी तुम्हारी बारी। नहीं, आप उसके अगेन हो या उसके साथ हो, इतना बताओ बस। उनके खिलाफ हो या साथ, इतना बोलना आपको। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं हूँ उसके साथ, खिलाफ मेरे लिए हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है। ये बताओ, मैंने जो सवाल किया था कि आप देशभक्त है, आपने कहा आप अगर आपको देश से प्यार है तो कोई भी इंसान जो बाहर से ये बात करे कि हमारे देश पे हमला करना चाहिए वो हमारे नजदीक वो हमारा दुश्मन होगा। हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके अगेंस्ट में रहेंगे, ठीक है। आपका इस बारे में क्या कहना है? लेकिन मेरा कहना है, लेकिन आपने अभी तक जाना नहीं कि आप पास हुए कि फेल हुए। आप पहले ही मेरे से सवाल करते, पहले ये तो जान लो आप पास हुए कि फेल हुए। आप तो बताते नहीं पास हुए फेल हुए। अभी है ना, ये जो सवाल को जो तुम छुपा रहे हो ना, जवाब नहीं देना चाह रहे हो, इससे तुम्हारी गद्दारी साबित हो रही है। गद्दारी नहीं साबित हो रही है भाई। ओबेद रुक जा। पब्लिक अपने आप पास फेल दे देगी, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारे पास फेल की। और साहिल भाई एक मिनट, क्या ना शांत रहे। साहिल भाई 4100 लोग देख रहे हैं मेन चैनल पे, 3100 लाइक है और आज हम लोग 5000 क्रॉस करने वाले ऑलमोस्ट। तो आप एक बार पब्लिक को बोलिए लाइक करने के लिए। गाइस 4800 लोग देख रहे हैं। वी आर वेरी क्लोज टू 5000। आप सभी लोग थोड़ा और पुश करिए, धक्का दीजिए और लेट्स क्रॉस 5000 ताकि इन जैसे जितने गद्दार है आज इनकी पोल खुले। 1000 लाइक कम है, या तो मोमिन देख रहे हैं 1000 या फिर 1000 लाइक जो कम है वो आप लोग जो है उसको पूरा कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, लोगों की गद्दारी सामने आए, वरना ये सुधर जाए। जी उबैद भाई, सवाल मैं ये कर, जब आप एग्जाम लेते तो उसके बाद आप बोलते हो कि पास हुए तो मुझे भी बताना था आप पास हुए कि फेल हुए, फिर मैं जवाब देता हूँ। ये तो बताने दीजिए कि आप पास हुए कि फेल। तुम पास मानो तुम फेल मानो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता।
میں آپ نے مجھے سوال بھی کا کوئی جواب دے فرق دیا نہیں ہے. پڑتا, آپ کیوں تم بتاتے ہو کہ یہ تم بات ہو گئی, یہ فیل ہو گیا, آپ کیوں تم بتاتے ہو؟ نہیں ساحل بھائی رک جائیں یار, رک جائیں. ارے دوستی بتا, اگر تو کا فرق نہ ہی پڑتا ہے تو یہ بتا, ہمرے تورے پاس آ جاتا کہ تو ہمرے کے پاس آوت ہے. کیونکہ اصل میں جانتے ہو نا, میں نہیں تھکتا تو ہوں میں یہ کہ بتا سر, اصل نقل چھوڑ یہ بتا, اگر تو کا فرق نہ ہی پڑت ہے تو یہ بتا کتنے ہمرے کے پاس آؤ تھے کہ ہمرے تورے پاس آئی تھا. بھائی لیٹرنگ لگے گی تو میں لیٹرنگ میں نہ جاؤں گا, کدھر جاؤں گا بتاؤ آپ؟ تب لیٹرنگ دوست لگے گی تو لیٹرنگ میں جا, دیکھو لیٹرنگ میں جاؤ, اگر پینٹ کھول کے ہے وہ نا تو کام الٹا ہو جائے. وہی چیز ہے بھائی, لیٹرنگ میں جاؤں گا نا تو کدھر جاؤں گا بتاؤ آپ؟ ہاں تو وہ لیٹرنگ لگے کہی گی تھن بھیا جی, دیکھو لیٹرنگ میں لگی ہے تو لیٹرنگ میں جاؤ, اگر پینٹ کھول کے اگر یہاں آ گئے تو معاملہ گمبھیر ہو جائے گا. اب اسی لیے ساحل ایڈم کو جوڑتا تھا, آج بھاگ گیا تو دیکھو ساحل کی بولتی بھی بند ہوگی. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پوچھوں اس سے, یہ تو میرے کو ہی پھنسا کے بیٹھا ہے. ارے یار بھائی ساحل عجیب, بھائی, ایڈم دنی بھائی, بھائی کو بلا دو, گالی سننا, ماں قسم نہیں کی گالی نہیں, سننا چاہ رہا ہے, دنی بھائی انہیں کے عجیب کچھ گالی آدمی ہے. سننا چاہ رہا ہے. اچھی ارے اچھا اچھی. میں عجیب اچھا اس آدمی ہے کے ساتھ ساتھ ایک منٹ سب لوگ رک جاؤ. اچھا میں ایک پوائنٹ کلیئر کر دیتا ہوں کہ انڈین آرمی میں جو مسلم ہمارے لوگ ہیں, ہندوستانی لوگ, اس کے بارے میں جو ایڈم کا جو پوائنٹ ہے وہ ایڈم کا ویو ہے, ٹھیک ہے, میرا وہ ویو نہیں ہے. ایڈم نے اسلامک چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے, لیکن میرا ویو ایز اے پرسنل جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اس پہ مجھے بالکل بھی کوئی شک نہیں ہے, اور یہ چیز میں نے پہلے ہی بولا تھا. تو لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ وہ میرا ویو ہے. لیٹ می کلیئر سم تھنگ, وہ میرا ویو نہیں ہے, وہ اسلامک ویو ہے. ہاں اسلامک ویو, وہی میں نے کہا. میں ہر قسم کے مسلمان اسکالر کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں اس چیز پہ کہ یہ ایک اسلامک ویو ہے. ہر وہ مسلمان جو انڈین آرمی میں صدقے دل سے مسلمان رہ کے لڑائی کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے, وہ منافق ہے. اور یہ میرا ویو نہیں ہے, یہ آپ کے تمام اسکالرس کا ویو ہے, متفق ہے. جو مسلمان اسکالر ہیں تمام, ان کا ویو ہے. میں صرف آپ کو مسلمان اسکالرس کا ویو دے رہا ہوں. ہر وہ Exactly. انڈین آرمی کا مسلمان شخص جو انڈین آرمی کو صدقے دل سے سرو کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, منافق ہے. ابھی proven یہ by بولے نا, every scripture, shut up, proven by every scripture of Islam, چاہے وہ تفسیر ہو, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ حدیث ہو. محمد کے زمانے سے لے کے اب تک اس کے اندر کسی اسکالر کی دو رائے نہیں ہے. 1947 کے بعد کسی اسکالر کی دو رائے ہو سکتی ہے, وہ میرے کو نہیں پتا, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. لیکن 1947 سے پہلے تک تمام آپ کے ارلی اسکالر محدث اس چیز کو ایز اٹ از مانتے ہیں جو میں بول رہا ہوں. اور میں آپ کے بڑے سے بڑے اسکالر کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں اس ٹاپک پہ. بہت زبردست. ابھی ساحل بھائی جو تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ آرمی کو جو پاکستان کے خلاف فرنٹ پہ مت رکھنا, ویسے کیوں نہیں ابھی بول رہا ہے جب اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بول کے گئے ہیں کہ وہ تم پہ پہلے گولی چلا دے گا جنت میں جانے کے لیے, یہ سب بولا تھا جو اس سے پہلے. میں نے بولا تھا وہ دوبارہ بولتا ہوں, اگر وہ سچا مسلمان ہے اور اسلام کے اوپر 100% عمل کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر گولی چلوا لے گا تاکہ جنت جا سکے, کیونکہ اسلامک اسکرپچر کا اسے پتا ہے. تو وہ گولی کھا کے خود تو رہ سکتا ہے جنت میں, کیونکہ جنت میں چلا جائے گا 72 حوریں لینے کے لیے, لیکن گولی مار کے جنت کبھی نہیں جا سکتا اگر اسے اسلام کا پتا ہے تو. تو میں دوبارہ بولتا ہوں, اگر آپ کو ایک بندے کا علم نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سچا والا مسلمان لگ رہا ہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ اپنے اوپر گولی کھا لے گا, اپنا مورچہ توڑ دے گا, کیونکہ اس کو آخرت سے زیادہ پیار ہے. میں اس ٹاپک پہ بھی ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں, ہر مسلمان سے, اسکالر سے, مفتی سے, بڑے سے بڑے, بلکہ 8-10 کو اکٹھے لے آؤ اس ٹاپک کے اوپر کہ کیا ایک مسلمان کو اس دنیا کی زندگی زیادہ عزیز ہونی چاہیے یا آخرت کی زندگی عزیز ہونی چاہیے. چونکہ اس کو آخرت کی زندگی عزیز ہے, اگر وہ صدقے دل سے مسلمان ہے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راہ ہے رستے میں کہ آپ نے آرمی اس لیے جوائن کی ہے التقیہ کی بیس کے اوپر, اور آپ نے التقیہ کی بیس کے اوپر آرمی جوائن کی ہے کہ یار مجھے آرمی جوائن کرنا ہے, میری مجبوری ہے, لیکن اب میں جو ہوں اپنے ہی مسلمان بھائی کو نہیں مار سکتا, لہٰذا میں خود مر جاتا ہوں تاکہ جو پیگن آرمی ہے یہ لوز کر جائے. ونس اگین, اگر وہ سچا مسلمان ہے تو اسلامک شرع, اسلامک احادیث, اسلامک محمد کی سنہ اور قرآن کی روح سے
اس کو اصولاً ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرے گا تو منافقت پہ مرے گا, اور فرشتے اس کو کھینچ کے نہیں, ہانک کے جہنم میں لے کر جائیں گے. یہ آپ کی تفسیر بھی بولتی ہیں, شرع بھی بولتی ہے, اور آپ کا قرآن بھی بولتا ہے. بلکہ ایڈم بہت مست پوائنٹ آپ نے رکھا, اور آپ نے جو بھی ہے وہ اسلامک ریفرنسز سے رکھا. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا, اس کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ میں تو ابھی اسلام کو اور گھٹیا سمجھتا ہوں, کیونکہ جو لوگ جو اپنا مذہب اور یہ سب چیزوں کو نیچے رکھ کے صرف وہ آرمی ہے, ان کو بس چونکہ وہ ایک ریلیجن سے کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ آرمی میں جاتے ہیں تو وہاں ان کا کوئی دوسرا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دیش کے لیے لڑتے ہیں. ان کو بھی اسلام یعنی ان کو شہید نہیں مانتا اگر ان کی موت ہو جائے. تو یہاں پہ سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کتنا گندا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈین آرمی ان کو شہید مانتی ہے اور ان کے سامنے شہادت لکھتی ہے. یہ سیکولر انڈیا ہے جو ان کے سامنے شہادت لکھ رہا ہے. اسلامک روح سے وہ شہید نہیں ہے, وہ جہنم واصل ہوا ہے. دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, انڈیا کا قانون ان کو شہید لکھتا ہے, اسلامک روح سے وہ جہنم واصل ہوا ہے, اسلامک روح سے. بالکل. اچھا عبید بھائی, لاسٹ بار آپ سے پوچھ رہا ہوں, ورنہ میں دوسرے مومن کو جگہ دیتا ہوں بات کرنے کی. لے لو آپ لے لو. چلو بھائی, تیسرا غدار ثابت ہو گیا لٹمس ٹیسٹ میں. جو یہ سوال کو اگنور کرے, گائز, ہی آلسو کمز انڈر دی کیٹیگری آف غدار. جو اس سوال کو یعنی اس کو اگنور کر دے, اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا ہے, دیٹ مینز دال میں کچھ کالا ہے. بھائی مجھے آج اسکالر چاہیے بڑے سے بڑا, کیونکہ یہ بچے جو آ کے جلیبیاں بنائیں گے اور اس قسم کی کمن کے لیے کریں گے, یہ جو ڈبیٹ ہے اس کے لیے اسکالر چاہیے. میں اس سیٹرڈے کو عالم ہے. ہاں, میں اس سیٹرڈے کو اسی مضمون کے اوپر, اسی مضمون سے ملتا جلتا ایک مضمون لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے, دوبارہ سے, آج سے کچھ عرصہ پہلے لے کے آیا تھا, میں دوبارہ سے لے کے آتا ہوں. مجھے اسکالر چاہیے. آئی نیڈ اے اسکالر جو آ کے ہمیں بتا سکے کہ ہم غلط بول رہے ہیں. قرآن کی کوئی اور انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایک نقطہ تو نکال کے دکھائے نا, پتہ تو لگے کہ وہ کس نقطے سے لے کے آتا ہے. اچھا ایڈم, لیٹس تھینکس ایوری ون. آج بڑے زمانے بعد پھر سے ہم 5000 لائیو ویورشپ ہم نے کراس کی ہے. تھینک یو ایوری ون, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگوں نے شیئر کیا, لائک کیا, سبھی لوگوں کا دل سے دھنیہ واد. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ نے اپنا فرض نبھایا, اور پش کرتے جائیے تاکہ 5000 کا 6000 7000 8000 بھی جائے. اور جو لوگ لائیو نہیں بھی جڑ پائے, آپ لوگ انشور کرے کہ یہ سٹریم آپ نے لازماً سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. دیکھیں تھوڑی سی اور چیز آپ کو دکھاتے ہیں. دوبارہ سے 47 سیکنڈ کی میں ویڈیو پلے کرتا ہوں, پھر میں آپ کو اس کا نیکسٹ پارٹ دکھاتا ہوں. لیٹس لک ایٹ اسلام فرام دا کور آف اسلام. یا پھر مذہب, اسی پر ہم بات کریں گے کہ ان کو لے کر قرآن حدیث جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں. قرآن اور حدیث اور تمام شرع صرف اور صرف دو ہی دیشوں کا نام لیتا ہے, دارالاسلام, دارالحرب. یہ کانسیپٹ ہے شریعہ کا, دارالاسلام, دارالحرب, جو اسلام کا دیش ہے اور باقی سب لڑائی کے دیش ہیں. اور اگر آپ نے کسی اسلامک دیش کے خلاف لڑائی کری, جیسے ہندوستان کی سینا میں بھرتی ہو کر, تو آپ جہنم میں سڑیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ ایک شہید مسلمان جہنم میں جائے گا قرآن کے حساب سے. ڈاکٹر حسن, پاکستان کا جو ہے وہ اسلام کوئی اور ہے, ہندوستان کا اسلام جو ہے وہ کوئی اور ہے. آپ حسین کو آپ بتائیے کہ امام حسین جو ہے وہ دین اسلام پہ نہیں. امام حسین کو بتائیے, یہ میں نے دوبارہ اس لیے پلے کیا تھا. امام حسین کو بتائیے, امام حسین نے کیا کیا تھا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ آف اسلام. اسلام کے مطابق دو ہی دیش ہیں, دارالحرب, دارالاسلام. یہ جو سپر چیٹ آئی ہے کہہ رہے ہیں انڈین آرمی کو ڈسکس نہ کریں. ہم انڈین آرمی کو کیوں نہ ڈسکس کریں جب انڈین آرمی میں آپ کے پاس اس قسم کے منافق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ انڈین آرمی کو ہی کھا سکتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. ہم صرف کانسیپٹ بتا رہے ہیں, ہم کسی فوجی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے. یہاں پہ ہم اسلامک کانسیپٹ بتا رہے ہیں, کسی فوجی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے. ونس اگین اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ. اگر آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے تو پھر آپ لوگ کا اپنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے.